حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ حقیقت میں عید منانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جس طرح ہم جھنڈے لگا کر خوشیاں مناتے ہیں، میلاد منا کر خوشیاں مناتے ہیں، فاتحہ کر کے خوشیاں مناتے ہیں، یہ یقیناً اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اجر و ثواب اس میں ہے کہ ہم حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرائض و واجبات ادا کریں، اور جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دے دیا اس کے مطابق چلیں، اور جس سے روک دیا ہے اس سے باز آ جائے۔ حقیقت میں عید یہی ہے، اور حقیقی معنوں میں یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی چیز میں خوشی ہے۔ آج ایک اہم بات پر گفتگو کروں گا کہ ایک انسان کو اپنی زبان کتنے کنٹرول میں رکھنی چاہیے، اور اس کو کیا بولنے کا حق ہے اور کیا بولنے کا حق نہیں۔ یقیناً اگر اس زبان کو ہم سنبھال لیں تو بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اور بہت ساری اچھائیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، جہاں بہت ساری نعمتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان دیا، جس کی بنیاد پر ہم دوسرے لوگوں کی بات سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیا، جس سے ہم اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان دیا، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد پر دنیا میں اور سماج میں بھی بہتری فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد پر انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک انسان زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت اور وقار بخشتا ہے، اور اگر زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، جھوٹ اور فساد کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت دی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اس کو غلط جگہ استعمال نہ کریں، اس کی وجہ سے یا اس کے ذریعے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، کسی کو جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، خواہ وہ زبان کے ذریعے ہو یا ہاتھ کے ذریعے ہو یا آنکھ کے ذریعے ہو، کسی چیز سے بھی ایک
مسلمان کو اس بات کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ کسی کو زبان کے ذریعے کسی انسان کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے پرفیکٹ اور مکمل ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو اسے اپنی زبان جس طور پر بھی استعمال کیا ہے ہر طرح سے اسے حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے کان ہے تو کان سے کیا سنا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، آنکھ سے کیا دیکھا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اپنے دل سے مصمم ارادہ کس غلط کا کام کیا ہے یا اچھے کام کا کیا ہے، ان ساری چیزوں کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اور جس کے بارے میں تمہیں یقینی علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم کلام نہ کرو، کیونکہ یہ آنکھ ہے اور یہ کان ہے اور یہ دل ہے، ان کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن میں پوچھا جائے گا۔ یعنی آپ نے اس کو کس طرز پر استعمال کیا ہے، غلط طور پر استعمال کیا ہے تو آپ سزا کے مستحق ہوں گے، اور اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے تو آپ اس کی بنیاد پر جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے، اور دنیا میں بھی اگر آپ نے اس کو صحیح سے استعمال کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت و وقار بخشے گا۔ لیکن اگر اس کے برخلاف آپ نے غلط طریقے سے استعمال کیا ہے یا ہم نے کیا ہے، کسی نے بھی کیا ہے، تو اس کی سزا اسے دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی مل سکتی ہے۔ آج ہم اپنے درمیان دیکھتے ہیں کہ جو لوگ غلط جملے استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے سے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، ان کی عزت و وقار کی دھجیاں بھی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اسی طرح دنیا میں یہ تو معاملات ہوتے ہیں، کل آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا ضرور دے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ سارے لوگوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے اور کسی طرح سے بھی زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زبان کو اپنی مقام اور اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ آج اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا، اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، اور اپنے بارے میں کم دوسرے لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ جس طرح سوچتا ہے اسی طرح غلط زبان کا استعمال بھی کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ سبھی لوگوں کو چاہیے کہ بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے کسی طرح سے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او لیسکت، دونوں طرح کی روایت ہے۔ یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بہترین بات کہے ورنہ وہ خاموش رہے۔ یعنی ایک انسان کو دو ہی طرح کی چیزیں اختیار کرنی چاہیے اپنے بات کرنے میں، یا تو اچھی بات کہنا ہے، لوگوں کو ہدایت دینا ہے، لوگوں کو رہنمائی کرنا ہے، لوگوں کو مسائل شرعیہ بیان کرنی ہے، لوگوں کے اخلاق کو سکھانا ہے، تو آپ اچھی بات کیجیے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، علماء کے اقوال کی روشنی میں۔ لیکن اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غلط جملے استعمال کرو، کسی پر بہتان درازی کرو، جھوٹ بولو اور اس طرح کے کسی طرح کے معاملات کرو۔ اس بات کے ہمیں اور آپ کو کسی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اگر آپ کو بولنا ہے تو اچھی بات بولیے ورنہ خاموش رہیے، غلط بات آپ کو بولنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اے مسلمان، حدیث پاک کے مطابق ہمیں اور آپ کو اگر بولنا ہے تو اچھی بات بولنا ہے ورنہ خاموش رہنا ہے، کیونکہ اچھی بات بولو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں بول سکتے ہو، آپ خاموش ہو، تو آپ گناہ سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے غلط بات بولی، جھوٹ بولا، کسی کو تکلیف پہنچائے اپنی زبان سے بلا وجہ، تو یہ جان لیجیے اس کا خمیازہ آپ دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو حساب لے گا وہ الگ ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو زبان اپنی کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور غلط طریقے سے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت دی ہے آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے نقصان کے لیے نہیں۔ زبان دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہو گے بول دو گے، جو چاہو گے بک دو گے، منہ میں جو آئے گا کسی پر کچھ بھی کہہ دو گے۔
سے صحابی رسول نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے اوقات پر پڑھا جائے، اور پھر آگے چل کر کے فرمایا کہ میں یسلم الناس بلسانہ، یعنی جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں، ہر مجال میں انسان کی رہنمائی کی ہے۔ یہاں پر بھی جب صحابی رسول نے سوال کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت آ جائے تو ساری چیزیں چھوڑ کر اس کے وقت پر نماز پڑھو، یہی سب سے بہترین عمل ہے۔ اور اس کے بعد اپنی زبان کو ایسے کلام سے، ایسی بات سے محفوظ رکھو جس سے مومن کو یا مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ تو اے مسلمانوں، اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ آپ اپنی زبان کو ایسے ہی طریقے سے استعمال کرو گے جس میں کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر اس کے برخلاف آپ استعمال کرتے ہو تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریے اور زبان کو کنٹرول میں رکھیے، گالی گلوچ یا بدتمیزی کبھی اس طرح کی بات نہ کیجیے، کیونکہ اس کا نقصان آپ کو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دونوں داڑھ کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت لے لے، اور دو پیر کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت لے لے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ دو داڑھ کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ زبان اگر اس کو شریعت کے مطابق استعمال کرے، غلط طریقے سے استعمال نہ کرے، کسی پر بہتان نہ باندھے، جھوٹ نہ باندھے اور کسی کو بلا وجہ برا بھلا نہ کہے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور اسی طرح سے دو پیر کے درمیان جو شرمگاہ ہے، اگر حرام کام سے اس شرمگاہ کو محفوظ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اے مسلمانوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے، اور اسی طرح شرمگاہ کی بھی کتنی اہمیت ہے۔ عام طور سے لوگ انہی دونوں چیزوں سے غلط کام کرتے ہیں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے انہی دونوں چیزوں کا ذکر کیا اور سارے لوگوں کو یہ رہنمائی کی، تم اپنی زبان کو حفاظت کر لو غلط کام سے، اسی طرح اپنی شرمگاہ کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرنے سے حفاظت لے لو، انشاءاللہ میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اے مسلمانوں، اگر آپ کو جنت چاہیے تو زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، شریعت کے خلاف نہ جاؤ، کسی کو زبان سے گالی نہ دو، کسی کو زبان سے برا بھلا مت کہو، کسی پر بہتان نہ باندھو، اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں آپ کبھی زبان کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرو، کیونکہ اگر آپ اس کے خلاف استعمال کرو گے، غلط طریقے سے اس کو یوز کرو گے تو اس کا بنیادہ آپ کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور اس کا انجام بھی آپ کا آخرت میں غلط ہوگا۔ لہٰذا اے مسلمان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حدیث پاک کی روشنی میں پیغام دیا، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں اور اسی طرح سے شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ اور انسان کبھی کبھی غلط جملے بولتا ہے لیکن اس کو بہت ہلکا سمجھتا ہے، بہت لائٹلی لیتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی مطلب نگیٹو پہلو نہیں ہے، لیکن حدیث پاک سنیے اور عبرت حاصل کیجیے، اور خواہ غلط چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر طرح سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے اور اس کے بارے میں وہ غور نہیں کرتا، لیکن اس کی بنیاد پر جہنم کے اتنے نیچے چلا جاتا ہے جتنی دوریاں مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، پورب پچھم کے درمیان جتنی دوری ہے۔ اے مسلمانوں، آپ اندازہ لگاؤ، پورب سے پچھم کی دوری
کہتے ہیں جس کا انجام نہ تو دنیا میں بہتر ہے اور نہ ہی آخرت میں بہتر ہے۔ اے مسلمانوں، ایک مسلمان کا یہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ کامل مسلمان ہے اور حقیقت میں وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق چلتا ہے تو وہ کبھی کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کا جھوٹا قتل استعمال ہی نہیں کرے گا جس کی بنیاد پر اسے جہنم میں اتنی گہرائیوں تک دھکیل دیا گیا۔ لہٰذا آج ہمیں جہاں سارے کام کرنے کی ضرورت ہے وہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بھی چلنے کی ضرورت ہے اور اپنی زبان کو بالکل کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس زبان کو کبھی غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کا یوز کیا جائے، کیونکہ زبان کی وجہ سے بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں جس کی بنیاد پر آدمی دنیا میں بھی رسوائی اٹھاتا ہے اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا وہ ہے۔ لہٰذا آج ہمیں اور آپ کو زبان اپنی حفاظت میں رکھنی چاہیے۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے عرض کیا کہ ہم جو بات بولتے ہیں کیا اس کا محاسبہ ہوگا، کیا اس کا حساب ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غور سے سنیے اور نصیحت پکڑیے اور اپنی زبان کو مسلمانوں کی عزت سے آلود مت کیجیے، ان کی عزت سے کھلواڑ مت کیجیے، یہ کسی مسلمان کا حق نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک انسان غلط زبان استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا؟ اے مسلمانوں، آپ ذرا چھوٹو اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ منہ کے بل اس انسان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، گھسیٹ کر اسے ڈال دیا جائے گا۔ تو اے مسلمانوں، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے زبان کے ذریعے ایسا کچھ کام کرو، ایسی کوئی بات کرو جس کی بنیاد پر تمہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے؟ یقیناً ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت میں جہاں مال کام آنے والی نہیں ہے، جہاں باپ کام آنے والے نہیں ہے، جہاں لڑکے اور اولاد کام آنے والے نہیں ہیں، جہاں رشتے دار اور پڑوس سے کام آنے والے نہیں ہیں، وہاں پر آپ کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ دیا جائے۔ یقیناً ایک مسلمان، ایک ایمان والا یہی چاہے گا کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی انجام نہ ہو۔ اگر آپ یہی چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی انجام نہ ہو تو آپ کو اپنی زبان کو لگام دینی ہوگی اور کوئی ایسا کلمہ قطعاً استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جس کی بنیاد پر ایک مسلمان کی آزادی ہو اور اس کی بنیاد پر آپ کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ دیا جائے۔ اے مسلمانوں، ہمیں ان احادیث کریمہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور کبھی بھی اپنے زبان کو اس طور سے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو تکلیف ہو۔ اور آج ہم جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، کسی بھی مسلمان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر لیتے ہیں اور جھوٹ اور بہتان کی ایک فہرست لگا دیتے ہیں، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے اور غلط راستہ یہ اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی اور ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم کے دروازے میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا ایک مسلمان یہ چاہے گا کہ وہ جھوٹ بول کر جہنم کے راستے پر چلا جائے اور جہنم میں وہ داخل کر دیا جائے؟ کیا ایک مسلمان کامل مومن یہ چاہے گا کہ وہ اس طرح سے جھوٹ اور بکواس کرے اور اس کے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے؟ یقیناً اگر کامل مومن ہوگا تو ایک مسلمان ایسا قطعاً نہیں چاہے گا، اور اگر اس کو اپنے انجام کی فکر نہیں ہے، اپنی عزت و وقار کی فکر نہیں ہے، اپنے حیا کی فکر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو الگ بات ہے۔ لیکن جو مسلمان اپنی زندگی دنیا میں بھی اچھی بہتر بنانا چاہتا ہے اور جسے آخرت کی فکر ہے، انشاءاللہ کبھی بھی وہ کسی مسلمان کے تعلق سے جھوٹ نہیں بولے گا، بلکہ کوئی بھی میٹر ہو، کسی طرح کا میٹر ہو، ایک مسلمان جو کامل ایمان والا ہے قطعاً جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس جھوٹ کی کم بنیاد پر جہاں ایک مسلمان کی عزت بنا جاتی ہے، ایک مسلمان کا وقار مجبور ہوتا ہے، وہیں خود اس طرح کا کلام کرنے والا جہنم کے حوالے ہو جاتا ہے اور جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، آج کے اس ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کو غلط استعمال نہ کرو، ورنہ اس کا خمیازہ یہ ہوگا کہ
وہ چیز غلط ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو خود اپنی زبان کنٹرول میں رکھنی چاہیے اور اپنے اولاد کی بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے